نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم آیت الکرسی کے کچھ خواص، فضائل اور اہمیت بتا رہے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ ارشادات، کچھ فرمودات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس کے علاوہ اپنے تجربات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ خصوصاً جادو جنات کے مریضوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس اہم اور خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ بڑی قیمتی گفتگو ہے، امید ہے امت مسلمہ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ ان خوبصورت اسلامی اور روحانی ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجیے۔ ہمارا فیس بک پیج rohaniClinic.com پہ آپ وزٹ کریں، اسے لائک کریں۔ اب ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پا سکتے ہیں۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا پھر کوئی مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ کی نگرانی میں باقاعدہ آن لائن تجوید کے ساتھ مکمل کوائف قرآن کریم کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہے۔ قرآن کریم ترجمہ و تفسیر پر مبنی تفسیر کا بھی انتظام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف آن لائن آپ کی خدمت کے لیے شب و روز منتظر ہے۔ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری اسکائپ پہ رابطہ کریں یا پھر ہمارے ان نمبروں پہ ہم سے رابطہ کریں یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ نمبرز نوٹ فرما لیجئے: 0092-321-6719583 0092-305-6425397۔ ناظرین، یاد رکھیں، ہمیں آپ ڈائریکٹ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک کال کر سکتے ہیں۔ ان نمبروں کی واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ کے تھرو بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور یاد رکھیں، بیرونی ممالک سے رابطہ کرنے والے پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک رابطہ کریں، اور جو اندرون ملک سے رابطہ کرنے والے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اس لیے ہم نے ٹائم تبدیل کر دیا ہے کہ ہم پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک سب کی کالز نہیں سن سکتے، کافی رش پڑ جاتا ہے، سب کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس بات کا ضرور خیال کریں، یہ فیصلہ صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، آیت الکرسی کے بہت فضائل اور خواص عملیات کی کتب میں بھی موجود ہیں، حدیث کی کتب میں بھی موجود ہیں، بزرگان ملت اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کی کتب میں بھی موجود ہیں، مگر یہاں چند خواص اور فضائل نبی علیہ السلام کے فرمودات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اختصار سے کام لینا بہت ضروری ہے۔
سب سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آیت الکرسی جب نازل ہوئی تو جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے آیت الکرسی کے اکرام کے لیے نازل ہوئے. آیت الکرسی کے اکرام کے لیے جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے افضل آیت ہے. ایک اور ارشاد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. اس دوران مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اسے خواب میں شیاطین اور جنات پریشان نہیں کریں گے، تنگ نہیں کریں گے. برے خوابوں سے اور ڈراؤنے خوابوں سے بھی امید کرتا ہوں بچ جائے گا. یہ حصہ حدیث کا نہیں ہے، میرا اپنا تبصرہ ہے کہ برے خوابوں سے اور ڈراؤنے خوابوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا. ناظرین، مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شاید آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ فطر کی جو گندم جمع ہوئی تھی اس کا نگران مقرر کیا کہ گندم چوری نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غلے پر جس کا نگران مقرر کیا تھا رات کو پہرا دے رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے گندم چوری کرنے کی کوشش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا. اس نے اپنے فقر و فاقہ کی روداد سنائی، داستان سنائی، رو دھو کر جان چھڑا لی. صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے اپنی محتاجی، عیالداری، غربت کا رونا رویا، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تو جھوٹ بولا، آج رات پھر آئے گا، خیال رکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس فرمان پر پختہ یقین تھا، اس لیے مجھے یہ بھی یقین تھا کہ آج رات ضرور آئے گا. میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا. دوسری رات بھی وہ آیا، اس نے پھر گندم چوری کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے گرفتار کر لیا. پھر اس نے اپنی غربت کی روداد سنائی، داستان سنائی، پھر میں نے اس صورتحال پر چھوڑ دیا. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضری ہوئی، پھر پوچھا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی پر کیا بیتی؟ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے آج رات پھر اپنی غربت کا رونا رویا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، ترس کھا کے، رحم کھا کے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، آج رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیسری رات میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا اور یہ سوچ لیا
کہ آج رات تو اسے کسی قیمت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گندم چوری کرتے ہوئے جب پایا تو گرفتار کر لیا اور کہا کہ اب تو کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک شرط پہ چھوڑ دو، آج میں آپ کو ایسے چند کلمات سکھا کے جاتا ہوں جن کے پڑھنے سے آپ رات بھر حفاظت میں رہیں گے، فرشتے آپ پر نگہبان ہوں گے، فرشتے آپ پر نگہبان ہوں گے، فرشتے آپ کے محافظ اور نگران ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایسے کلمات سکھا کے جاتا ہوں، مجھے اس شرط پہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سو جاؤ، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر فرشتوں کو محافظ اور نگران مقرر فرما دیں گے اور شیطان بھی اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح پھر حاضری ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تھا تو جھوٹا مکار، لیکن یہ بات وہ سچ بول گیا، یہ بات وہ سچ بول گیا کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ کے رات کو سوئے گا اللہ اس پر فرشتوں کو نگران اور محافظ مقرر کر دیں گے، شیطان بھی اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ ناظرین، کچھ تجربات اس پر اپنی زندگی کے پیش کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ ناظرین یاد رکھیں، جب ہم جنات کے مریض پر آیت الکرسی کا تکرار کرتے ہیں تو جنات کا مریض الحمدللہ بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین مکر کرتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اس وقت منت سماجت کرتے ہیں کہ چھوڑ دو اللہ کے لیے، ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں دیکھا کہ اس نے مکر کیا، فریب کیا، پھر اگلی رات آ گیا، پھر تیسری رات آ گیا۔ اسی طرح شیاطین بھی مکر کرتے ہیں، آیت الکرسی سے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ عامل سے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چھوڑ دو، عامل چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی جا رہے ہیں، توبہ کر لیا انہوں نے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، یا یہ ہے کہ معافی مانگ کے جا رہے ہیں، منت سماجت کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عامل واپس جاتا ہے اپنے گھر کو، یا یہ ہے کہ پیٹھ پھیرتا ہے، تو پھر وہ شیاطین مریض کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر اسے تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے تنگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں، جو مریض بے ہوش ہوا ہو، یا یہ ہے کہ بار بار دورے پڑ رہے ہوں، تو آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھی جائے یا 21 مرتبہ پڑھی جائے اور اسے دم کیا جائے، پانی پہ بھی دم کر کے اسے پلا دیا جائے، انشاءاللہ مریض کچھ دیر میں بہتر ہو جائے گا، بے ہوشی ختم ہو جائے گی، ہوش میں آ جائے گا۔ اگر کوئی عامل قریب نہیں ہے جس نے آیت الکرسی کا عمل کیا ہوا ہو یا چلہ کیا ہوا ہو، اگر وہ قریب نہیں ہے تو پھر آیت الکرسی آڈیو میں چلا دیں اور بار بار چلائیں، انشاءاللہ شیاطین آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ لگاتار مسلسل آیت الکرسی کو سننے کی نہ تو طاقت رکھتے ہیں نہ قوت رکھتے ہیں، بھاگ جائیں گے۔ آیت الکرسی چلائی جائے، اس کے علاوہ آڈیو میں اذان چلائی جائے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کچھ میرے جو تجربات ہیں ان سے ناظرین ضرور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ہمیشہ جادو جنات سے بچنے کے اعمال پیش کرتے رہتے ہیں۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔